بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ZN نیوز کی ایک اور رپورٹ کے ساتھ میں ہوں رابعہ ظفر۔ فہد حسین ایک معروف اور سنجیدہ صحافی ہیں۔ باقی کچھ صحافیوں کی طرح ان کے بارے میں بھی یہ تاثر عام ہے کہ ان کی رسائی بھی اقتدار اور اختیار کی راہداریوں تک ہے اور خبر کا سورس بھی خاصا تگڑا ہوتا ہے۔ کوئی بھی سٹوری کرتے ہوئے ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو ہماری سٹوری سمیت کسی بھی خبر یا کالم سے اتفاق یا اختلاف کا پورا حق ہے، مگر جب کوئی اہم خبر آئے گی، کوئی اہم صحافی دھماکے دار کالم لکھے گا یا ہمیں باخبر ذرائع سے کوئی بات پتہ چلے گی تو اسے آپ تک پہنچانا ہمارا فرض اور آپ کا حق ہے۔ ہماری آج کی سٹوری بھی معروف صحافی اور کالم نگار فہد حسین کے انگریزی کالم کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ فہد حسین اپنا کالم معروف انگریزی جریدے ڈان میں لکھتے ہیں۔ اس کالم میں اندر کی خبریں انتہائی سنجیدہ اور دھماکے دار انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ فہد حسین کہتے ہیں کہ یہ سوال ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ کپتان اور کنٹرول ٹاور ایک صفحے پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس ڈرامے میں چند روز قبل اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب حکومت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے تقریباً 3 درجن بل پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کپتان اور کنٹرول ٹاور کے درمیان معاملات پھر سے پہلے جیسے ہو گئے ہیں اور اب عمران خان کے لیے سب اچھا ہے، اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں جو PTI حکومت کی آخری رسومات ادا کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن فہد حسین کے مطابق حقیقت اس کے برعکس اور کچھ زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اختیار کی راہداریوں میں کچھ لوگوں سے کی گئی تفصیلی گفتگو سے 5 نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پاکستانی سیاست اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ پہلا نکتہ، اس بات سے انکار نہیں کہ کنٹرول ٹاور کی مدد کے بغیر تحریک انصاف کے لیے یہ بل پاس کروانا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن تھے۔ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ کنٹرول ٹاور نے اتحادی جماعتوں کو آخری لمحات میں حکومت کا ساتھ دینے پر قائل کیا، حالانکہ یہی اتحادی اجلاس سے چند روز پہلے حکومت کو ٹھینگا دکھا چکے تھے۔ لیکن کیا اب ایک صفحہ پھر سے اپنی اصلی حالت میں بحال ہو گیا ہے یا یہ امداد بس اسی دفعہ کے لیے تھی؟ نکتہ نمبر 2، فہد حسین کہتے ہیں کہ یہاں سے صورتحال کچھ پیچیدہ ہوتی ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق جس انداز میں حکومت نے DGISI کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ خراب کیا، اس پر کپتان اور کنٹرول ٹاور میں تناؤ حقیقی ہے اور یہ اس وقت بھی موجود ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس گرما گرمی میں وہ پھڈا ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ فہد حسین کے مطابق ISI میں کمان کی غیر رسمی تبدیلی 18 نومبر بروز جمعرات کو ہو چکی ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے گزشتہ 15 دن بہت مصروف گزارے ہیں اور تمام معاملات پر تفصیلی بریفنگز کے بعد اب وہ اس چیلنج کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بدھ کے روز ہوئے مشترکہ اجلاس کی نگرانی وہ نہیں کر رہے تھے۔ فہد حسین کے مطابق کپتان اور کنٹرول ٹاور ایک صفحے پر ہیں یا نہیں ہیں، یہ باریکیاں اب اپنا اصل رنگ دکھائیں گی، لیکن صفحے پر ہونے اور نہ ہونے میں فرق کو پہچاننے کے لیے باریک بینی کی ضرورت ہوگی۔ کبھی کبھی دھڑکن اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے کلائی زور سے دبانی پڑتی ہے۔ نکتہ نمبر 3، فہد حسین کے مطابق اگلے چند ہفتے انتہائی اہم ہیں۔ مشترکہ اجلاس میں حکومت کو جو مدد ملی وہ جلد ختم ہونے والی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کو اس بات کا علم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت اب تک جو اپنا بوجھ کسی اور سے اٹھوا رہی تھی، کیا اب وہ خود اپنا بوجھ اٹھا سکے گی؟ جہانگیر ترین کے جانے کے بعد سے اس حکومت نے ثابت کیا کہ یہ سیاسی جوڑ توڑ میں انتہائی کمزور ہے، اسی لیے اس جوڑ توڑ کے لیے کنٹرول ٹاور کی امداد ناگزیر ہو گئی تھی۔ اب یہ بیرونی امداد جب ختم ہو رہی ہے تو اس تبدیلی کے اثرات بہت جلد واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے درمیان بڑھتے رابطے اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے حکومت پر گزشتہ چند روز میں ہونے والی شدید تنقید صرف اتفاق نہیں تھا اور نہ ہی یہ کسی حادثاتی صورتحال کا نتیجہ تھی۔ تیل کی دھار دیکھی جا رہی تھی، بلکہ تیل کی دھار دیکھی جا چکی ہے۔ نکتہ نمبر 4، حکومت اور اپوزیشن کا اگلا امتحان سینٹ میں ہوگا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن نے اس وقت آپریشن سنجرانی شروع کیا تو کنٹرول ٹاور کپتان کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ اب تک صادق سنجرانی اس لیے بچتے رہے کہ ان کے گرد ایک مضبوط حفاظتی حصار تھا۔
فہد حسین کے مطابق کچھ اندر کی خبریں رکھنے والے افراد کا دعویٰ ہے کہ بدھ کے مشترکہ اجلاس میں نظر آنے والی تعداد حقیقت کے برعکس تھی اور آنے والے دنوں میں یہ تبدیل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کو صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا یقین ہے۔ نقطہ نمبر 5، فہد حسین کے مطابق کپتان کے پاس کون کون سے آپشنز موجود ہیں؟ کیا وہ ناراض اتحادیوں کو منا پائیں گے؟ کیا وہ کنٹرول ٹاور سے بڑھتی دوریاں کم کر پائیں گے؟ کیا ان کا سپہ سالار کے ساتھ دوبارہ وہی تعلق بحال ہو پائے گا؟ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا تو ایک مختلف قسم کی بساط بچھنے میں دیر نہیں لگے گی، اور اس بساط پر اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسی چالیں موجود ہیں جو حکومت کو شہمات دے سکتی ہیں۔ فہد حسین کے مطابق یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا اور یہ تمام اہداف اس وقت حاصل کرنا ممکن ہوں گے کہ جب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان مل کر آگے بڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔